بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم اخلاص کے بارے میں بات کریں گے کہ دین اسلام میں اخلاص کسے کہتے ہیں اور اخلاص نیت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ سامعین، اخلاص ہر عمل کی قبولیت کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو ملاوٹ سے پاک کرنا، یعنی ایسا اس انداز سے عمل کرنا کہ جس میں اللہ کی رضا کا حصول یہ ہمارا مقصد ہو، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ سامعین، اخلاص عبادت کی روح ہے۔ جس طرح ایک انسان روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح کوئی بھی نیک عمل ہے تو وہ اخلاص کے بغیر بے جان ہے۔ جب تک اس میں اخلاص ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ خالص ہو کر رب کی عبادت کریں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں یا تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمارے اعمال وہی پہنچتے ہیں، وہی قابل قبول ہیں جن میں نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے اس عمل سے۔ اگر یہ نیت ہے تو یقیناً ہم اپنے اعمال کے بارے میں یہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ وہ عمل قبول و منظور ہوگا۔ حضرت ابو امامہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جنگ پہ گیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے جہاد کرنے سے اجر و ثواب مل جائے، اور ساتھ اس کی یہ بھی نیت ہے کہ اس سے مجھے شہرت مل جائے، تو اب اس شخص کو کیا ملے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے 3 مرتبہ سوال کیا اور آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں فرماتا سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص شامل ہو، جن میں اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جو ہماری نیت ہوگی کسی بھی عمل کے پیچھے، اللہ رب العزت ہمیں وہی عطا فرمائیں گے۔ عمل چاہے چھوٹا بھی ہو، اگر اخلاص شامل ہو گیا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل چھوٹا نہیں رہے گا، وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شاہد لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ داخل فی الجنہ، کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ داخل فی الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو سامعین، پتہ چلا صرف رب کی گواہی اخلاص کے ساتھ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک غار میں جب 3 شخص جاتے ہیں، وہ غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہاں پر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور وہاں انتہائی پریشانی کی حالت میں وہاں پر وہ اپنے ان اعمال کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں کیے تھے۔ ایک شخص جس نے والدین کی اطاعت کے حوالے سے عمل کیا تھا، اس کا واسطہ دے کر رب کی حضور التجا کرتا ہے۔ دوسرا شخص ایک مزدور کو اس نے اجرت دی تھی، اس اجرت والے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے التجا کرتا ہے۔ اور تیسرے شخص جس نے ایک دفعہ بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اس عمل سے وہ اللہ کے حضور تینوں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر ہم نے یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے کیے تھے تو ہمیں ان اعمال کے صدقے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ تو سامعین، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص سے کوئی بھی عمل کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے بیماریوں سے، اس عمل کے صدقے پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے اور پریشانیوں کو اس شخص سے دور کر دیتا ہے۔
وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ شیطان بھی ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان نے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، جتنا ہو سکا انہیں گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر وہ لوگ جو صاحب اخلاص ہیں، جو اخلاص کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے، ان کو چھوڑ کر میں تمام لوگوں کو ورغلاؤں گا۔ تو گویا شیطان بھی صاحب اخلاص لوگوں سے بھاگتا ہے، شیطان بھی ان لوگوں کو ورغلاتا نہیں ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس نے خفیہ انداز سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اس طرح خرچ کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلا۔ تو ایسا شخص جو خفیہ انداز سے صرف اللہ کی رضا کے لیے بغیر دکھاوے کے مال خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو سامعین، ان احادیث مبارکہ، ان قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص کی دین میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، اخلاص کتنا ضروری ہے۔ تو سامعین، اللہ کے حضور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل چاہے چھوٹا بھی ہوگا، یقیناً اخلاص جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل چھوٹا نہیں رہے گا، وہ عمل پہاڑوں کی طرح بڑا بن کر ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ اور عمل چاہے بڑا بھی ہو، عمل چاہے جیسا بھی ہو، اگر اس کے پیچھے نیت اخلاص شامل نہیں ہے، اس کے پیچھے خلوص نیت شامل نہیں ہے، تو عمل چاہے جیسا بھی ہوگا، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعمال کریں تو اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔